سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر میں طوفان کے اغوا کا چیپٹر 7 پارٹ 2 پیش خدمت ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں ایک زخمی ناگن ہوں جو نہ صرف زخمی کرنے والے کی تلاش میں ہے بلکہ اکثر انہیں ڈس بھی لیتی ہے جنہوں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں مجبور ہوں کیپٹن، اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں سکتی۔ اگر تمہارا گروہ گرفتار ہو گیا تو تمہارا حشر بھی تو ان لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا نیلم، حمید نے کہا۔ وہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے گی جو ہوش سنبھالتے ہی میرے ریشے ریشے میں دہک اٹھی تھی۔ میں اس آگ کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، آخر انہوں نے تمہاری ماں کو کیوں مار ڈالا تھا؟ نیلم کچھ نہ بولی۔ حمید اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیلم نے ایک طویل سانس لی، پھر بولی، میری ماں، وہ بچی، میرا باپ اسمگلر تھا۔ ہر طرح ہر آدمی آزاد تھا۔ باہمی تعاون کے حصول پر وہ لوگ کام کرتے تھے اور نفع آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ اتفاقاً ان میں سے ایک کا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس پر میری ماں نے شاید ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ اس کی اطلاع پولیس کو دے گی اور اس کا قتل کیوں ہوا اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک اندھیری رات تھی جب میرے باپ کے قاتل نے میری ماں کو بھی ختم کر دینا چاہا تھا۔ وہ مجھے گود میں اٹھا کے مکان سے نکل گئی۔ اسی دوران میں بارش ہونے لگی۔ میری ماں مکان سے نکل بھاگنے میں تو کامیاب ہو گئی لیکن اس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر ایک ویران جگہ پہ اس نے ماں کو بھی گولی مار دی۔ بابا جسے اس کے برے ارادے کی خبر تھی وہ برابر اس کا تعاقب کر رہا تھا مگر وہ میری ماں کو موت سے نہ بچا سکا۔ اس نے پہلے ہی اس آدمی کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش تو کی تھی لیکن ناکام رہا۔ بارش ہو رہی تھی اور میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے لیکن مجھے اب بھی اس ننھی سی بچی پہ ترس آتا ہے۔ تم خود سوچو میرے خدا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے ایک وحشیانہ چمک تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، بابا مجھے نہیں بتاتا کہ وہ کون تھا، میری ماں کا قاتل کون تھا، زندہ ہے کہ مر گیا۔ میں اس وقت تک اسی طرح سلگتی رہوں گی جب تک اس ننھی سی بے بس بچی اور اس مظلوم عورت کا انتقام نہ لے لوں جس کی لاش رات بھر بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ اگر اس سلسلے میں کسی اسٹیج پہ خدمت کی ضرورت ہو تو مجھے مت بھولنا، حمید نے کہا۔ شکریہ، میں شاید اکیلے ہی اس مسئلے کو حل کرنا پسند کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد نیلم اٹھتی ہوئی بولی کہ وہ اس سے کیبن اب خالی نہیں کرائے گی، حالانکہ اب حمید کیبن چھوڑنے پہ تیار تھا۔ اور دوسری طرف فولادی عشرت روڈ کے چوراہے پہ کھڑا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف میلہ لگا ہوا تھا۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے پنجوں کے بل اچھل رہے تھے۔ یہ چوراہا 9 بجے کے بعد خالی ہو جاتا تھا کیونکہ اس وقت یہاں ٹریفک کا ازدحام نہیں ہوتا تھا۔ فولادی نے اس چوراہے پہ پہنچتے ہی اعلان کیا کہ وہ آزمائشی طور پہ اس وقت ٹریفک کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل کسی آدمی کی طرح ہی ٹریفک کو رکنے اور گزرنے کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے سر سے نکلنے والی روشنی چاروں طرف پھیلی تھی، ساتھ میں وہ کہہ رہا تھا، بڑے شرم کی بات ہے، آپ لوگ رفتار کا خیال نہیں کرتے۔ ٹیکم گڑھ کے محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ واصف نے فریدی سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہرمین کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اچھا ہی تو کر رہا ہے۔ آپ ایک قانون کے محافظ کی حیثیت سے ایسا نہیں کہہ سکتے، فریدی نے جواب دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مگر یہ تو بتائیے کہ ہم کب تک اسے بے بسی سے دیکھتے رہیں گے، واصف نے پھر کہا۔ جب تک اس سے کوئی غیر قانونی حرکت سرزد نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بجائے خود ایک غیر قانونی حرکت ہے لیکن کم از کم ہمیں اسے سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ آج میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا میں اسے ادھر بلاؤں؟ نہیں، خواہ مخواہ بھیڑ اکٹھی ہوگی، فریدی نے کہا، میں خود ہی جا رہا ہوں۔
سڑک پار کر کے وہ فولادی کے قریب پہنچ گیا۔ لوگ شور مچانے لگے کیونکہ آج تک کسی نے بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کی تھی۔ آپ فرمائیے جناب، فولادی نے فریدی کے قریب پہنچنے پہ کہا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، فریدی نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ میرے لائق کوئی خدمت جناب؟ ہاں، تم دوسروں کو قانون کا احترام سکھاتے ہو، لہٰذا میں قانون کے نام پہ تم سے کہتا ہوں چپ چاپ اس پولیس کار میں بیٹھ جاؤ۔ کیوں جناب؟ ہم تمہیں پولیس اسٹیشن لے جا کے تم سے گفتگو کریں گے۔ تمہیں اگر تم ہمیں مطمئن نہیں کر سکے تو تمہیں چھوڑا نہ جائے گا۔ میں آدمی تو نہیں ہوں جناب، ہم دراصل یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کس خانے میں فٹ کیا جائے۔ یہ کیوں نہیں کہتے آپ کہ پولیس اسٹیشن پہ کچھ ماہرین مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ ارے تم میں سمجھنے کو رکھا ہی کیا ہے؟ فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ فولادی ہنسنے لگا۔ ابھی تک تو مجھے صرف 2 ہی آدمی ایسے ملے ہیں جو مجھ سے خائف نہیں، ایک تو وہ لڑکی تھی اور دوسرے آپ ہیں جناب۔ میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں تو تم میرے ساتھ چلنے سے انکار کر رہے ہو؟ نہیں، میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن خطرے سے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دوں۔ پہلی بات، کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے قریب آ کر میرے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی نے مجھے چھیڑنے کی، توڑنے پھوڑنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری سراسر آپ پر ہوگی۔ اگر آپ کو یہ منظور ہو تو چلیے، تو میں چلتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کار میں لے جانے کے بجائے کھلے ہوئے ٹرک کا انتظام کرتے تو بہتر تھا۔ آپ میرا خط تو دیکھ رہے ہیں نا؟ ٹرک کا انتظام ہو جائے گا، تم یہیں پر ٹھہرو۔ 2 یا 3 منٹ بعد انہیں ایک ٹرک کھلا ہوا ٹرک مل گیا۔ فولادی کھلے حصے پہ جا چڑھا۔ لوگ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کے حلق پھاڑ کے چیخ رہے تھے۔ انہیں شاید فولادی سے زیادہ فریدی پہ حیرت تھی جو فولادی کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ کوتوالی پہنچ کے فریدی ٹرک سے کود گیا اور اس کے حکم سے مطابق کوتوالی کا پھاٹک بند کر دیا گیا۔ نیچے اتر آؤ، اس نے فولادی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایک بار پھر میری شرائط یاد رکھیے گا، فولادی نے کہا۔ ارے بھائی آؤ بھی نیچے، فریدی جھنجلا کے بولا۔ تم میں رکھا کیا ہے؟ کیا تمہارے ڈھانچے میں جا بجا ٹیلی ویژن کیمرے کے لینسز نہیں ہیں؟ اور یہ کہ تمہاری کھوپڑی سے نکلنے والی روشنی اپنے احاطۂ عمل کی ساری چیزوں کا عکس اس پردے تک نہیں پہنچاتی جہاں تک ایک چور بیٹھا ہوا تم سے کام لے رہا ہے؟ فولادی سے قہقہے کی آواز آئی اور اس نے کہا، نہیں دوست، تم اپنے خادم ہرمین کو چور نہیں کہہ سکتے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر تیسری جنگ عظیم ہوئی نا تو ایشیا کھنڈر بن جائے گا۔ بڑی طاقتیں اس بار ایشیا کو ہی اکھاڑا بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے سکون سے کام لینے دو، میں سب کے دانت کھٹے کر دوں گا۔ مجھے جنگ اور جنگ بازوں سے نفرت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، تم نیچے آؤ، تفصیل سے بات ہوگی۔ تم مجھے ایماندار آدمی معلوم ہوتے ہو، فولادی سے آواز آئی اور وہ نیچے آ گیا۔ فریدی نے وہیں کوتوالی کے صحن میں ایک بڑی سی میز بھی ڈلوائی اور کچھ کرسیاں۔ ڈاکٹر ہرمین، میں تم سے مخاطب ہوں، فریدی نے پروقار لہجے میں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ تم کوئی برا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن اگر تم باقاعدہ طور پہ ہماری حکومت سے تعاون کرو تو کیا حرج ہے؟ تعاون نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ایشیا کے سارے ممالک کسی نہ کسی بڑی طاقت کے دوست ہیں، ان سے مالی امداد لیتے ہیں۔ میں اعتماد نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ فریدی نے کہا۔ ہاں قطعی، لیکن تم ہر حال میں مجھے اپنا دوست پاؤ گے۔ تم ہمارے دوست کس طرح ہوئے جب ہم پر اعتماد بھی نہیں کرتے؟ تم پر اعتماد تو ہے، لیکن ان سکوں پر اعتماد نہیں ہے جو تمہیں مالی امداد کے طور پہ بڑی طاقتوں سے ملتے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، اگر تم نے 15 دن کے اندر خود کو ظاہر نہ کیا تو بہت بری طرح سے لائے جاؤ گے۔ فولادی سے قہقہے کی آواز آئی۔ کہا گیا، اچھی بات ہے، مجھے اس وارننگ پہ غصہ نہیں آیا، میں تمہاری بھلائی کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ یہاں ٹیکم گڑھ میں ایک نئی سڑک بنانے کا پلان مرتب کیا گیا ہے، مگر جس علاقے سے سڑک نکالی جائے گی وہاں پہ پہاڑ بہت سخت ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں سوچا جا سکا کہ انہیں توڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ میں اس کے لیے اپنی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک اسی وقت فولادی سر سے پیر تک شعلہ ہو گیا اور ساتھ ہی کسی کی چیخ بلند ہوئی۔ دور کھڑے ہوئے کانسٹیبلز میں بھگدڑ مچ گئی۔
فولادی نے غرا کے کہا، دیکھا دیکھا تم نے، کسی نے مجھ پہ پتھر پھینکا، لیکن وہ پتھر اتنی ہی قوت سے واپس ہو گیا جتنی قوت سے پھینکا گیا تھا۔ کیا میں نے غلط نہیں کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا؟ دیکھو میں جا رہا ہوں اب۔ یک بیک فولادی اس طرح شعلہ جوالا بنا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ کچھ دور ایک کانسٹیبل زمین پہ پڑا ہوا تڑپ رہا تھا، دیکھتے ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فولادی کی طرف سے لوٹا ہوا پتھر اس کے سر پہ پڑا تھا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پتھر کس نے پھینکا تھا۔ اس دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ، یہ پارٹ یہاں پر ختم ہوا۔ اگر آپ ابھی تک یہاں تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ بس ہمارے چینل اردو کرائم تھرلر کو سبسکرائب بھی کر لینا، اور اگر ہمارا انداز بیان آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔